اس رپورٹ میں ہی سر میں آپ کو بیفور وی اسٹارٹڈ دا پروگرام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ کا نام، زاہد حامد صاحب کا نام اور احسن اقبال، ایون پریزنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان تینوں کے نام اس وجہ سے درج ہیں باقاعدہ، جو کہ رپورٹ ہے کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بھی ان کو کلین چٹ دی ہے، جو کہ فیض حمید صاحب کو، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، آپ کی طرف سے بھی یو آر ون آف دا 4 پیپل جن کی طرف سے کلین چٹ دی گئی ہے۔ کلین چٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ یہ تعین کرنا میرا کام نہیں ہے، نہ شہباز صاحب کا کام ہے، یہ کمیشن کا کام ہے۔ کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ حقائق اکٹھے کریں اور اس کی بنیاد میں اپنا فیصلہ دیں۔ میں کلین چٹ نہیں دے سکتا، احسن صاحب کسی کو نہیں دے سکتے، نہ کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں، نہ کسی کی کو بری کر سکتے ہیں، یہ کمیشن کرتا ہے۔ میرا اتنا تعلق تھا اس کمیشن سے، انہوں نے مجھے بلایا۔ کمیشن ایک قانونی ادارہ ہے، یہ کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس کے ٹی او آرز کہ اس نے کیا کرنا ہے یہ بھی سپریم کورٹ نے ہی بنائے تھے، اس کے مطابق انہوں نے بلایا۔ انہوں نے کہا، میں نے سب سے پہلے ان کو بات بولی، میں کہا جی جو کچھ حکومت نے، وفاقی حکومت نے کیا ہے اس دوران، کیا یا نہیں کیا، ایکٹ آف اومیشن یا کمیشن، میں وزیر اعظم تھا، میری ذمہ داری ہے، آپ مجھ پہ سوال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے۔ دوسرا میں نے کہا کہ آپ نے جو سوال کرنے مجھے لکھ کے دے دیں، میں لکھ کے جواب دے دوں، تو میں نے لکھ کے ان کو جواب دے دی۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ کمیشن اس رپورٹ کو پبلک کر دے، یہ اجازت ہے کمیشن کو، یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ پروسیڈنگز بھی ان کیمرہ کرے، پبلکلی لائیو، ہاں، یعنی ٹیلی کاسٹ کریں، نہیں ٹیلی کاسٹ نہیں، آپ میڈیا کو اجازت دے سکتے ہیں کہ دیکھ سکے کیا بات ہو، لیکن چونکہ ہمارا صرف یہ تھا کہ انہوں نے لکھ کے سوال دیے، لکھ کے جواب دے دیے۔ اب اس سے یہ اخذ کرنا کہ ہم کسی کو کلین چٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ بات غلط ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ نہیں، اس میں چونکہ سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو لگا بطور، آپ چونکہ آپ کو گواہ کے طور پر آپ سے اگر پوچھا گیا تو آپ یہ اس ویو کے حامل تھے کہ جن شخص کا نام بالخصوص دین ڈی جی آئی بلکہ دین ڈی جی سی میاں صاحب بار بار کہتے رہے کہ وہ ان کے لیے اور ان کے تمام تر جو کیسز تھے ان کو مینوور کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے ذمہ دار تھے، آپ کا یہ ویو تھا کہ یہ جو خاص واقعہ تھا جس کو بہت آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این نے الیج کیا کہ یہ ان کی حکومت ٹاپل کرنے کے لیے تھا، اس واقعے کا، اس پورے مارچ کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ یہ حکومت ٹاپل ہو چکی تھی، یہ دھرنا ہوا ہے تو یہ اس کے بعد ہوا ہے، یہ 2018 میں 17-18 میں ہوا ہے، میاں صاحب کی حکومت توڑ دی گئی تھی۔ بٹ یو ور دا پرائم منسٹر سر، اور آپ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر تھے۔ بات تو ختم، میری حکومت تو نہیں ٹوٹی اس سے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ اس کے بعد ہوا ہے اور اس کو مینیج کیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کو اب آپ یہ قیاس آرائی ضرور کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا، کیسے کیا، اس کا میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ میں نے کوئی رپورٹ ایسی نہیں دیکھی کہ جنرل فیض حمید نے یا جنرل باجوہ نے یا کسی ادارے نے یہ دھرنا کروایا ہو، میرے پاس رپورٹ نہیں۔ جو کچھ میرے نالج میں تھا، جو انہوں نے سوالات دیکھے، اس کی روشنی میں بیان کر کے ان کو دے دیا۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے سر کہ اس میں آپ کو انہوں نے ایک طرح سے کسی طرح کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، لیکن ہاں اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت، انٹرسٹنگلی تب چیف منسٹر بھی موجودہ پرائم منسٹر تھے شہباز صاحب، اور انٹیریئر منسٹر وہاں کے رانا ثناء اللہ صاحب تھے، ان کو الزام دیے اور یہ کہا ہے کہ کارروائی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے غفلت برتی۔ دیکھیں الزام نہیں دے سکتے، کیا غفلت برتی ہے، یہ سوال پوچھ لیں، غفلت کیا ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ ووٹ بینک بچانے کے لیے پنجاب حکومت نے اس دھرنے کو روکا نہیں، انہوں نے ان افراد کو جو مظاہرہ کر رہے تھے پولیس کی تحویل میں لا کر فیض آباد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی جو کارروائی اس میں کوئی حصہ پنجاب حکومت نے نہیں لیا، نہ انتظامیہ نے نہ پولیس نے۔ اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، مطلب پنجاب حکومت نے بالکل اس معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا۔ وفاق فیض آباد پنجاب میں نہیں آتا، وفاق میں ہی آتا ہے، تو وفاقی حکومت اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ تھی وہی ہینڈل کر رہی تھی۔ اس پہ آپ ان کو الزام دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ نکلے وہاں سے تھے، ان کو راستے میں نہیں روکا گیا۔ نکلے راستے میں کیوں نہیں روکا گیا؟ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، آپ نے جی آئی ٹی میں جی آئی ٹی بنائی، آپ نے افسران کو مقدمے بنائے، آپ نے چیف منسٹر پہ، وزراء پہ مقدمے بنائے، ان کو ہیومیلیٹ کیا۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر کوئی بھی فیصلے نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ
آپ نے ملک چلانا ہے، پھر جس کے پاس اختیار ہے اختیار استعمال کرنے دیں. تو اب جب یہ دیکھا پنجاب حکومت نے کہ یہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو جب یہ واقعہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ بغیر کسی تکلیف دیے کسی کو یہ جا کے مظاہرین وہاں. بٹ سر وہی میں نے جیسے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں خاقان صاحب، اس میں رانا ثناء اللہ جو کہ ایکچولی اس وقت تھے پنجاب حکومت میں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا، ان کو نہیں روکا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے اس کے ریپرکشنز ہوتے. لیکن رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کا تعلق تھا فیض حمید سے، وہ وہاں سے انسٹرکشنز بھی لیتے تھے اور ان کی بات بھی مانتے تھے، ان سے ضدیں بھی کرتے تھے. تو جو ایکچوئل پنجاب گورنمنٹ ہے وہ تو بالکل برعکس کہہ رہی ہے اس فائنڈنگ کے. نہیں، اس جو مرضی کہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو حقیقت ہے نا. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. میں کیا سرائی تو نہیں کر سکتا نا کہ کیا سوچ تھی، کس نے کیا یا نہیں کیا. تو میں نے یہ بھی بتایا کہ میری سوچ میں پنجاب حکومت نے کیوں اس میں کوئی کاروائی نہیں کی. اس کی کاروائی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا. اب کمیشن نے غفلت برتی، وہ کون سی غفلت تھی؟ کیا وہ اس دھرنے کو پوری طاقت سے روکتے اور وہاں پر جانیں ضائع ہو جاتی تو کیا کمیشن ذمہ دار ہوتا؟ آپ ماضی میں جا کر کسی کے ایگزیکٹو ڈیسیژن کو کوسچن نہیں کر سکتے، یہ اصول ہوتا ہے. یہ قانونی آپ کو آئینی تحفظ حاصل ہے. اگر میں نے تو کرمنل ایکشن کیا، میں نے کسی پہ گولی چلا کر قتل کر دیا بغیر وجہ کے، تو پھر آپ کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو روک تھام کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے، آپ کو لگتا ہے اس کو کوسچن نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ ان کا فیصلہ تھا، ایک حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ کیا، ان کی کابینہ نے فیصلہ کیا. بٹ ان یور اسیسمنٹ سر، یہ کہاں سے ہوا تھا؟ اور یہ اس کو ٹاپل کرنا، یا پھر جو میاں صاحب اتنے عرصے سے نام لیتے رہے ہیں، پھر اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ میں تو اس دھرنے کی بات ہی کر سکتا ہوں نا، اس کے کانٹیکس میں. یہ سب حکومت توڑ دی گئی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ توڑوائی گئی تھی. اس سے پہلے ڈان لیک ہوا، پناما گیٹ ہوا، ایک اور دھرنا عمران خان تشریف لائے تھے. یہ سب تماشے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سے تماشے ہوئے ہیں. تو یہ سر اسٹیبلشمنٹ نے کروائے تھے ان کے خلاف؟ اسٹیبلشمنٹ نے کروائے، میرے پاس ثبوت ہے. میں کیا سارا ہی کر سکتا ہوں، ہاں جی اسٹیبلشمنٹ نے کروائے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن ثبوت کہاں پہ ہے؟ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ملک میں آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا سارا ہی ہم کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ حقائق میں بھی ڈاکومنٹ کر دوں، رانا صاحب بھی ڈاکومنٹ کر دیں گے کہ جی دھرنے میں کیا ہوا، کیا میری سوچ ہے، کیا میری نالج ہے. دیگر افراد بھی جو جانتے ہیں وہ بھی آگے بتا دیں گے کہ جناب اس دھرنے سے میرا یہ تعلق تھا، میرے پاس یہ نالج ہے. پھر لوگ خود فیصلہ کرنے ہوا کیا ہے. جب آپ ایک جوڈیشل یا لیگل فورم بناتے ہیں، پھر وہاں پر کاروائی جو ہوتی ہے قانون کے مطابق ہوتی ہے. سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب دے دیا. کیا سرائی کی گنجائش وہاں پر نہیں ہوتی. میرے پاس کوئی نالج نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ واقعتاً میاں حکومت گرائی گئی اور سازش ہوئی، آپ نے کئی سارے واقعات کا نام لیا، ایپیسوڈز کا، ڈان لیکس کا بھی ان میں سے. تو پھر کس نے کی؟ کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کس نے کی؟ پھر ججز کو پکڑ لیں، سپریم کورٹ کے جج جنہوں نے کی ہے. آئی سی اس وقت کی سپریم کورٹ کا، اس ملک کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا اور ملک کی چلتی حکومت توڑ دی، جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن سر جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب ایک بہت پرومیننٹ نام ہے جن کا کہنا تھا اس وقت کہ ہمیں پریشر تھا، ہم نے خود سے نہیں کیا، ہم پہ دباؤ ڈالا گیا تھا، وہ بڑا کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف جو فیصلے ہیں وہ دیے جائیں میاں صاحب کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو ایون جج ارشد ملک کا بھی کوئی سملر صحیح معاملہ ہے. اس معاملے میں بھی جو فیصلہ تھا، مجھے اگر یاد پڑتا ہے، وہ بھی شاید جج شوکت صدیقی صاحب تھے یا بینچ میں وہ شامل تھے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہدایت دی تھی انتظامیہ کو اور اسلام آباد پولیس کو کہ آپ اس دھرنے کو اگلے 2 دن میں ختم کریں اور طاقت کا استعمال نہ کریں. ان کو بھی یہ احساس تھا کہ یہاں پر کوئی جان ضائع نہ ہو جائے. تو طاقت کے استعمال کے بغیر پولیس کیا کارروائی کر سکتی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا سر، ایک اور بات ہے خاقان صاحب، اس وقت چونکہ آپ تو پرائم منسٹر تھے اور مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس وقت کافی یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں دا آرمی شوڈ اسٹیپ ان اینڈ ہیلپ دا سول ایڈمنسٹریشن کہ وہ اس دھرنے کو یا یہ پروٹیسٹرز کو جب یہ وائلنٹ ہو رہے تھے اس وقت ان کو قابو کریں. آپ اس وقت پرائم منسٹر کے طور پر آپ حامی تھے اس ویو کے واقعتاً آرمی کو سٹیپ ان کرنا چاہیے تھا اور مدد کرنی چاہیے تھی؟ ویو نہیں ہوتا، آپ کو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں ویوز نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہم حکومت میں تھے نا، میں وزیر اعظم تھا، میں نے ذمہ داری قبول کی ہے نا، میں آج بھی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہاں فوج کو استعمال نہ کرنا بہتر فیصلہ تھا. رینجرز بھی استعمال نہیں ہوئے. ہاں نہیں ہوئے بالکل. دیکھیں وہ صرف جو فوج ہے اور رینجرز ہے صرف گولی چلا. کیا آپ کو سر پارٹی کی طرف سے اس وقت، کیونکہ آپ اس وقت بہت ایک مطلب ویل انگرینڈ حصہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کا، آپ کو کوئی ایسا پریشر محسوس ہوتا تھا؟ مجھے کوئی پریشر نہیں آیا،
جو فیصلے کیے میں نے کیے اور ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں. احسن اقبال صاحب میرے وزیر تھے, جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ میرا فیصلہ ہے, وہ اس کابینہ کا فیصلہ, حکومت کا فیصلہ ہے. اور میاں صاحب کی طرف سے یا کوئی اور دوسرے فیکشن, کوئی ایسا دباؤ کسی کی طرف سے دباؤ نہیں. اور سر اب جو موجودہ بیانات ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی مجھے یاد ہے آپ سے جب لاسٹ ہماری انٹریکشن ہوئی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہی پرابلم ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے کسی ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے, اور یہی ایک جو حکمت عملی یا طرز سیاست ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا, آپ اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا. جی میں اس سیاست سے اختلاف کرتا ہوں جو ہر قیمت پر اقتدار کے حصول کے لیے ہو. بس میرا کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, میری یہ سوچ ہے. یور اسیسمنٹ سر اینڈ یور انپٹ کہ اب جو اس طرح دے ڈسگرنٹلڈ بیکاز دے لاسٹ دی الیکشن, لیکن خواجہ آصف صاحب بھی سٹنگ ڈیفنس منسٹر اس طرح کے اگر بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے فارمر آرمی چیف کی طرف سے, کیا امپلائی کرتا ہے یہ سب؟ کیا یہ کوئی نیا آپ سمجھتے ہیں نیریٹو ہے جو کہ اب شروع ہونے والا ہے ملک میں؟ پتہ نہیں جی, میں پھر ہر بات کے آثار کی زمرے میں ہی آ جاتی ہے. رانا صاحب کو میں جانتا ہوں, کافی عرصے سے محتاط آدمی ہیں, سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اس بات کا جواب وہی دے پائیں گے. اس وقت وہ پنجاب کے میرا خیال ہے وزیر قانون بھی تھے, اور شاید یہ لا اینڈ آرڈر بھی وہی دیکھ رہے تھے. جی ایسے ہی ہے. اب اگر آج خواجہ صاحب کو بات کر رہے ہیں, کوئی اور وزیر کو بات کر رہا ہے, ان کے پاس ایک آسان حل ہے, وہ حکومت میں ہے, وہ ایک کمیشن بنا دیں. ان کو یہ اختیار حاصل ہے, کمیشن بنا دیں کہ جناب اس معاملے کی تفتیش کی جائے, اور میں اس کمیشن کے سامنے ہر وقت پیش ہونے کو تیار ہوں. جو سوال کریں گے, اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو سوال ہیں یہ میڈیا کے سامنے کیے جائیں, تاکہ ہمیشہ جو شک اور شبہ ہوتا ہے آج یہ لیک ہو گیا کل وہ لیک ہو گیا, یہ چیز نہ ہو. یہ آپ تجویز دیتے ہیں ساروں کو, اور ان کی طرف سے کئی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت لینی بھی نہیں چاہیے تھی, جیسے میاں صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے. اس میں دیر ہو گئی ہے, تھوڑی دیر ہو گئی ہے. جی آپ نے حکومت لے لی تو پھر ہم نے حکومت لے لی, ہمیں بعد میں خیال آتا ہے. یہ چینج آف ہارٹ پھر کیا اس کا سبب؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں حکومت میں نہیں ہوں. جب آپ حکومت کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ آپ نے لے لی پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں مجھے یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا, میں گھر بیٹھنا چاہیے تھا, تو میں اب گھر جانے کی تیاری پکڑ لوں. یہ نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا. اس لیے آج بڑی ذمہ داری اور سنجیدگی سے آپ کو حکومت چلانی چاہیے. آپ اقتدار میں آئے, مینڈیٹ میں شبہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن آپ حکومت چلائیں, ملک کے معاملات کو حل کریں. یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت کی رائے ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس نے رپورٹ ٹھیک نہیں بنائی, آپ ایک اور کمیشن بنا دیں, اب پھر بلا لیں. مجھے آج بھی سپریم کورٹ, یہ رپورٹ جو ہے کمیشن کی سپریم کورٹ کو جائے گی, سپریم کورٹ مجھے بلانا چاہتا ہے, سوال پوچھنا چاہتا ہے, میں حاضر ہوں. میری رائے صرف یہ ہوگی کہ پبلک ڈومین میں یہ سوال پوچھیں. اور اب کیا آپ نے بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ پبلک ڈومین میں پوچھیں, آن دا ریکارڈ پوچھیں. اب اس کا حل کیا ہے سر, جس کرائسس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آج خان صاحب نے بھی جیل سے جو ہے وہ کچھ صحافیوں سے گفتگو کی ہے, وہ بھی بڑے فلیمیبل کانٹیکسٹ میں انہوں نے باتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا, اور مطلب انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کے پھر نام لیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں, اور اس طرح کی گفتگو اگر کی جا رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فارم 45 47 کا بھی تنازع بنا ہوا ہے جوں کا تو. حل یہ ہے, آج اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گی. آج سیاست ایک دوسرے کو گالی کا نام بن گیا ہے, پارلیمان مفلوج ہے, حکومت مفلوج نظر آتی ہے, کوئی فیصلے نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ایک انتشار ہے ملک کے اندر. اس کو کون درست کرے گا؟ یہ فیض آباد دھرنے میں کیا ہوا, یہ آپ ٹروتھ کمیشن بنا دیں, اس کا آج کے حالات سے کوئی اثر نہیں ہے. اس ملک میں جو کمیشن بنتے ہیں ان کا صرف دو مقاصد ہوتے ہیں, ایک مجرم کو بچانا, حقائق کو چھپانا. حمود الرحمان کمیشن سے اس سے پہلے بھی کوئی بنا مجھے یاد نہیں ہے, میں حمود الرحمان کمیشن بنا تو 8ویں میں پڑھتا تھا, اور آج تک جو کمیشن بنے انہوں نے یہی کام کیا ہے.